الحمد لله الأبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين والصلاة والسلام على إمام المشرقين وإمام المغربين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليهزم عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والمهدي الموعود العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمنذرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، حاضرین محفل، جیسا کہ آپ لوگوں سے بتلایا گیا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اہل بیت کو پاک، صاف اور منزہ کرنا چاہتا ہے۔ سنازہ محترم سامعین کرام، یہ اہل بیت کون ہیں؟ یہ اہل بیت وہ ہے جنہیں رسول کے گھر والے کہا جاتا ہے۔ آئیے انہی اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو چکا، بی بی فاطمہ الزہرا کا بھی تذکرہ ہو چکا۔ چنانچہ ان اہل بیت میں سے بی بی فاطمہ الزہرا کے بعد آتے ہیں جن کا نام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے تعلق سے تاریخ بہت کم بتلاتی ہے، آئیے ان کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالے جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی ولادت پر بی بی فاطمہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کا نام رکھ دیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام اللہ تعالیٰ رکھے گا۔ چنانچہ فوراً جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نازل ہو کر جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے دو بیٹے تھے جن کا نام، ایک کا نام شبر تھا اور ایک کا نام شبیر تھا۔ چنانچہ میں آپ کے بیٹے کا نام شبر رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حضرت آپ کے اس بیٹے کا نام شبر رکھے جس کا معنی حسن ہے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس وقت حسن رکھا گیا۔ چنانچہ جب آپ کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تب آپ کی تاریخ بہت زیادہ خوشنما واقعات سے بھرپور ہے۔ چنانچہ اسی خوشنما واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن، امام حسین اور حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ حضرت جعفر آپ تینوں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے حج کے لیے جا رہے تھے۔ چنانچہ جب آپ خانہ کعبہ کا حج کے لیے آپ راستے میں تھے تب آپ کا اناج کا اونٹ گم ہو چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ رستہ بھٹک کر کسی غیر جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ کسی غیر جگہ پر چلے جانے کے بعد آپ بھوکے تھے، آپ پیاسے تھے، آپ نے گھروں کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ آپ تینوں حضرات نے ایک گھر کو تلاش کیا۔ اس گھر میں ایک بڑھیا تھی۔ اس بڑھیا سے کہا گیا، اس عورت سے کہا گیا کہ آپ ہمیں کچھ کھانے کو ہے تب آپ ہمیں کچھ کھانے کو دیجئے۔ چنانچہ سب سے پہلے بڑھیا نے بکری کا دودھ دوہ کر ان تینوں حضرات کی ضیافت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت امام حسن نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے۔ چنانچہ اس بڑھیا نے اس بکری کو ذبح کیا اور آپ کی ضیافت کی گئی۔ چنانچہ اس وقت حضرت امام حسن نے یہ فرمایا کہ ہم قریش سے ہیں، ہمارا تعلق قریش سے ہے، اگر کسی بھی چیز کی اگر حاجت تمہیں مطلوب ہو ہم مدینہ منورہ میں رہا کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس آ کر اس احسان کا بدلہ چکا لیجئے گا۔ چنانچہ کچھ وقت اور گزرا، وہ دونوں چنانچہ کچھ وقت اور گزرا، اور گزرنے کے بعد جب شوہر گھر پر آتا ہے، چنانچہ شوہر گھر پر آ کر دیکھتا ہے گھر پر بکری موجود نہیں ہے جو ان کے واحد زندگی کا ایک وسیلہ تھی، ان کے زندگی کا ایک ہی جینے کا مقصد تھا۔ چونکہ وہ بکری تھی لہٰذا بکری ذبح کر دی گئی ہے، بکری کی ضیافت کر دی گئی ہے۔ وہ آدمی اپنی زوجہ پر بہت ڈانٹتا ہے۔ چنانچہ کچھ وقت اور گزرتا ہے، اور گزرنے کے بعد یہ لوگ مفلسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی بہانے وہ عورت مدینے کی طرف رخ کرتی ہے۔ مدینے کی طرف وہ رخ جب کرتی ہے، چنانچہ وہ کسی سے کچھ دریافت کرتی ہے۔ اچانک حضرت امام حسین اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسن نے اپنے گھر کے دروازے سے جب آپ باہر نکلے، آپ کی نظر اس عورت پر پڑی۔ چنانچہ آپ فوراً اس عورت کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا کیا حال ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کے حالات ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔ چنانچہ اس عورت نے کہا کہ بے شک ہم پریشان ہیں، ہم مفلس ہیں، ہم تکلیف زدہ ہیں، لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔
चुनांचे हज़रत इमाम हसन ने फरमाया कि आपने हमें नहीं पहचाना, लेकिन हमने आपको पहचान लिया, हम आपकी शख्सियत से वाकिफ़ है। चुनांचे हज़रत इमाम हसन ने तारुफ़ करवाया। चुनांचे वो औरत इमाम हसन को देख कर पहचान गई और कहा कि हाँ हाँ, फ़लाँ वक्त तुम मेरे पास आए थे, फ़लाँ वक्त तुम मुसीबत ज़दा थे, उस वक्त मैंने एक बकरी मेरे पास जो ज़िंदगी का मेरे ज़िंदगी जीने का मकसद था, उस बकरी को मैंने ज़ुबा करके आपको खिलाया था, जिसकी वजह से मेरे शौहर की बहुत डांट मुझे पड़ी थी। मुझे वह वाक़या याद है। चुनांचे उस वक़्त उस औरत को इमाम हसन ने अपने घर पर बुलाया और अपने घर पर बुलाकर इमाम हसन ने 10,000 बकरियां उस औरत के हवाले की और 10,000 दिरहम उस औरत के हवाले किए। चुनांचे कुछ रिवायत इस तरीके की भी बतलाती है कि 1,000 दिरहम और 1,000 बकरियां उस औरत के हवाले की गई, लेकिन अक्सर रिवायात में ये आया है कि 10,000 बकरियां और 10,000 दीनार उस औरत को दिए गए। उस औरत को देने के बाद उस औरत को रवाना किया गया। चुनांचे वो औरत इमाम हुसैन के पास जाती है, इमाम हुसैन के पास जाकर इमाम हुसैन से याद दिलाती है। चुनांचे इमाम हुसैन से कहती है कि हमें हज़रत इमाम हसन ने भेजा है। इमाम हसन उनके पास आए। इमाम हसन की जैसे ही आपने बात सुनी, चुनांचे हज़रत इमाम हुसैन ने उस औरत को 10,000 दीनार और 10,000 बकरियां इनायत फरमाई। चुनांचे कुछ वक्त और गुजरा और गुजरने के बाद उसे हज़रत जाफ़र के पास भेजा गया। हज़रत जाफ़र ने भी उसे इसी कदर 2,000 बकरियां और 2,000 दीनार इनायत फरमाए। चुनांचे वो औरत 40,000 बकरियां और 40,000 दीनार लेकर जब अपने घर पर वापस आई, शौहर हैरान होकर पूछता है कि ये तुम्हें किसने दिया? चुनांचे वो औरत कहती है, ये वही सखी लोग हैं जिनको मैंने बकरी खिलाई थी, जिनको मैंने बकरी ज़ुबा करके खिलाई थी। ये वही सखी लोग हैं, ये वही नेक लोग हैं जिनकी एक वक्त हमने ज़ियाफ़त फरमाई थी। मोहतरम सामईन किराम, इस वाक़े से हमें अंदाज़ा होता है कि अहले बैत इकराम अपने वक्त के कितने ही बेहतरीन शख्सियात हुआ करते थे। जब सखावत का अगर दर खोलते थे तब सखावत की इंतहा फरमा देते थे। चुनांचे अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रखे और कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब